الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، حق سبحانہ و تقدس کا کروڑ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحیح سالم اور تندرست ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک تک پہنچایا اور روزے رکھنے کی توفیق بخشی. اور اس لاک ڈاؤن کے حالات میں جبکہ ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں قید ہے، دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. آن لائن بیانات کا یہ سلسلہ رمضان سے قبل سہیل بھائی کی کوشش سے شروع ہوا تھا. بیچ میں کچھ تکالیفیں آئیں، الحمدللہ پھر شروع ہوا اور اب تک بغیر کسی رکاوٹ کے جاری اور ساری ہے. اللہ ہمارے سننے اور سنانے کو قبول کر لے. کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوں ان کو معاف کرے، درگزر کرے. حق بات کہنے کی اور سننے کی اور سن کر عمل کرنے کی توفیق بخشے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے شروع کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہو چکے ہیں. تیسرے عشرے میں ہم داخل ہیں. آپ لوگوں کے بارہا اصرار پر کہ آخری عشرہ جہنم کے خلاصی کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے، اس پر بات کی جائے. میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پر جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں اس پر بات کرتا ہوں. انسان ہوں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو میں اللہ سے نہایت ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ یا اللہ میری غلطیوں کو، میری جانے انجانے میں اگر کہنے میں کوئی حدیث، کوئی آیت کا ترجمہ ادھر ادھر ہو جائے، اللہ مجھے معاف فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں نے بات کی تھی جہنم کے بارے میں، جہنم کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، پھر جہنم کے عذاب کے بارے میں بات کی. آج انشاءاللہ جہنمیوں کے احوال یعنی ان کے حالات پر تھوڑی بہت ابھی بات کروں گا، اور تھوڑی بہت انشاءاللہ ظہر کی نماز کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں بات کروں گا. میں بارہا اس بات کو بھی کہتا ہوں کہ میں اس کائنات کا سب سے کمتر علم والا انسان ہوں. میرے سے بڑے بڑے محدث، مفکر پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علامہ اس دنیا کے اندر موجود ہے،
یہ پتہ نہیں اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، کرم ہے کہ وہ مجھ سے دین کی بات کرنے کا کام لے رہا ہے۔ میرے کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم، حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حق سبحانہ و تقدس فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کو نکال دو، جہنمیوں کو الگ کر دو۔ وہ عرض کریں گے اے میرے بار الہ، دوزخی کتنے ہیں، جہنمی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا فی 1999۔ یہ سن کر اولاد آدم سخت پریشان ہوگی اور رنج اور غم اور تکلیف کی وجہ سے اس وقت جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی، جو حمل سے عورتیں ہوں گی، ان کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی کے عالم میں چلے جائیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ فی 1000 میں سے 999 جب جہنمی ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک جنتی کون ہوگا، کون کون ہوگا ہم میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور 1000 یاجوج ماجوج ہیں۔ مطلب آیا سمجھ میں؟ مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 1000 آئیں گے، اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل میں سے، ان کو ملا کر حق سبحانہ و تقدس نے فرمایا کہ فی 1999 دوزخ میں جائیں گے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب جنت میں نظر ڈالی، میں نے جب جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسے والوں کو دیکھا، جن کے پاس مال نہیں، دنیا کے اندر جو غریب فقیر پھٹے حال تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنت میں نظر ڈالی تو بنا پیسے والوں کو دیکھا، اور میں نے جب دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتوں کو دیکھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے اکثر جہنم کے اندر عورتوں کو کیوں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اگر یہ چیز ہے شوہر کی ناشکری اور ہر بات پر لعنت ملامت کرنے کی، تو اس کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بری فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آگے فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر اور کن لوگوں کو دیکھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ دوزخیوں کی بدصورتی کو بیان فرماتا ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی، ان کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ ان کی بدصورتی کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہوں۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے جو چہرے ہوں، فرمایا نا قطعا من اللیل مظلما، کہ ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہوں گے، کہ دوزخیوں کے جہنمیوں کے چہرے اتنے کالے ہوں گے کہ حدیث شریف میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر دوزخیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر کو اور اس کی بدبو کی وجہ سے دنیا والے مر جائیں۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو نقل کرنے کے بعد بہت آگے سورہ مؤمنون کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کو جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالحون کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کو آگ جلائی گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ ناف سمجھتے نا جہاں پر ہم لوگ نیت باندھتے ہیں، اس کے نیچے ناف کے نیچے ہم لوگ نیت باندھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عرض کیا، اے لوگوں رو، خوب رو، اور نہ رو سکو تو رونے کی صورت بنا، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئے گا، دوزخی دوزخ میں جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر نالیاں سی بنا دیں گے، اور روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں ان کی زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے بیان کرتے ہیں کہ بے شک کافر اپنی زبان 1 اور 2 میل تک کھینچ کر باہر نکال دے گا جس پر لوگ چل کر جائیں گے۔ یہ دوزخیوں کی زبان کی لمبائی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان واقعات کو سن کر، جہنم کے عذابات کو سن کر کوئی انسان ہے جس کی ہمت ہو کہ وہ گناہ کرے؟ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ کافر اپنی زبان 1 یا 2 میل تک کھینچ کر باہر نکال دے گا جس پر لوگ چل کر جائیں گے۔ جسم کے بارے میں کہ دوزخیوں کا، جہنمیوں کا جسم کیسا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا لمبا چوڑا کلام فرمایا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوزخ میں کافر کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کا حصہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا، جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے، اور کافر کی داڑھ احد کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے راستے کے برابر۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی داڑھی قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضاء پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی اور چوڑی ہوگی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ بعض روایات میں کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، اور مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے جس میں فرمایا کہ 3 دن کی مسافت کے برابر اس کی کھال کی موٹائی ہوگی، مگر یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کے یہاں مختلف کافروں کو مختلف سزائیں ہوں گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور یہ جتنی بھی سزائیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم لوگ بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں، کوئی اور عالم بتائے گا، کوئی اور امام بتائے گا، کوئی اور محدث مفسر بتائے گا، یہ صرف میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ وہ سزائیں ہیں جن کا علم ہمیں قرآن اور احادیث کے ذریعے ہوا ہے، جو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، نہیں تو اللہ کے یہاں اس سے بڑے بڑے عذاب ہیں۔ جس جنت کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا خیال بھی کسی کے دل اور دماغ پر نہیں گزرا، ایسے اللہ کے یہاں جہنم کے اندر ایسے ایسے عذاب ہیں کہ جن عذابات کا تصور انسان کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 22 شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو دوزخ کتنا چوڑا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا خدا کی قسم، خدا کی قسم تم نہیں جانتے، بے شک دوزخی کے کان کی لو اور مونڈے کے درمیان 70 سال چلنے کا راستہ ہوگا جس میں خون اور پیپ کی وادیاں نالے جاری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رونے کا مقام ہے انسان ان عذابات کو سننے کے باوجود گناہ کرنے کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اتنے سخت عذاب انسان کو جہنم کے اندر دے گا، انسان اس جہنم میں جانے کی سوچ بھی سکتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج رمضان جیسے مبارک مہینے کو بھی ہم رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملنے کے باوجود بھی ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے، اس کے آگے توبہ اور استغفار نہیں کر رہے، جبکہ ہم پر حالات ہے کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب اللہ کا ہم پر جاری اور ساری ہے، جس کی ابھی تک دوائی بھی ایجاد نہیں ہوئی۔ لوگ مر رہے ہیں، کتنے ایڈمٹ ہیں، کتنے موت اور زندگی سے جوجھ رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر کے دروازے ہم پر بند ہیں اور ہم گھروں میں عبادت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ سب ہماری گناہوں اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ میں نے دوزخ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی پشت پر یعنی پیٹھ پر
پل صراط قائم کیا جائے گا، تمام نیک اور بد لوگ اس پر سے گزریں گے۔ قرآن حکیم میں حق سبحانہ و تقدس نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو قیامت تک۔ اس سے مراد پل صراط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے اور میدان حشر کی سختی سے پناہ چاہیے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزرنے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور آپ فرماتے کہ اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا اللہم صلی وسلم۔ کیا کلام ہوگا؟ اللہم صلی وسلم، اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ پھر فرمایا جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑی ہوئی کیلیں ہیں، جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے، یعنی جن کی لمبائی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ وہ کیلیں پل صراط پر چلنے والوں کو بد اعمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو کافر ہوں گے، اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فاسق ہوں گے۔ دوسری روایت میں کہ بعض مؤمنین اور مؤمنات پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، اور بعضوں کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے، اور بعض ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض تیز گھوڑوں اور تیز اونٹوں کی طرح، اور ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے۔ اور بعض کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جو ہے وہ کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے، اور بعض دوزخ میں اوندے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جہنم کی پیٹھ پر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ جب سب نیک اور برے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ کا ارشاد ہوگا تو اپنوں کو پکڑ لے، جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنانچہ جہنم بروں کا نوالا بنا کر کے نگل لے گی۔ کس طرح؟ جس طرح کہ وہ ان کو بہت اچھی طرح سے پہچانتی ہو، جیسے میں اور آپ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنت والے پل صراط سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، جس کو حق سبحانہ و تقدس نے یوں بیان فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو ڈرا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ ان کو گھٹنوں کے بل گرا ڈالیں گے۔ اب جہنم میں داخلے کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیسے داخل ہوں گے جہنم میں؟ یہ بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر کس انداز سے داخلہ دیا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ دوزخی یعنی جہنمی پیاس کی حالت میں جہنم میں رسید کیے جائیں گے، اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال اور جواب بھی کریں گے، جس کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے، پیاسا چلائیں گے۔
یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز مجرمین منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُّ الْغَاوُونَ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر وہ اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ آگے حق سبحانہ و تقدس فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم لوگ اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے کالے، آنکھیں نیلی ہوں گی، پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الترغیب والترہیب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ مجرم کے ہاتھ اور پیر موڑ توڑ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر لکڑیوں کی طرح اس کو توڑ مروڑ دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھہراؤ، ذرا ان سے سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے، بلکہ سب کے سب سارے جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ یوں کہتے ہوں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تمام ان واقعات کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں پر غور کریں، سوچیں اور فکر کریں کہ ہماری زندگیاں کس طرف جا رہی ہیں، جہنم کی طرف کہ جنت کی طرف۔ اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم جنت والے ٹریک پر ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ، اگر ہماری زندگی جہنم والے ٹریک پر ہے تو ہمیں آج ہی اللہ کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے ایک رات بھی ہمیں دی ہے، شب قدر، اس کو تلاش کر کے اس رات میں عبادت کرے، اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے، اپنے تمام گناہوں سے اللہ سے معافی اور تلافی کر۔ یہ دنیا کا جو وقت ہم کو دیا گیا ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہم کو دی گئی، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اس میں انسان کو پرکھتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں جنت والے عمل کر کے آتا ہے اور کون تم میں جہنم والے عمل کر کے آتا ہے۔ جنت والے عمل کر کے آؤ گے تو کل قیامت میں تمہارے سارے اعزاز اکرام کے ساتھ تمہیں جنت عطا کروں گا، اور اگر میری نافرمانی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑا کر کے آؤ گے، اس کو چھوڑ کر کے آؤ گے تو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ ایک اور بات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی آیات سے جو میں نے نچوڑ سب سے زیادہ نکالا ہے، کہ جتنی بھی آیات میں نے آپ کو بتائی پڑھ کے، ان میں زیادہ تر اللہ نے ان لوگوں کے عذاب کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کافروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اتنے سخت عذاب اللہ جو دے گا وہ اپنے نہ ماننے والوں کو دے گا، اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے والوں کو دے گا۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی زندگیوں کو بارہا چیک کریں کہ کہیں ہمارے اس عمل سے شرک کی بو تو نہیں آ رہی ہے۔
ہم نے اپنے اس عمل سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہ کر لیا؟ اگر کر لیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کو منائیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو ایسے بندے کو بھی معاف کر دے گا جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور موت سے چند روز قبل اس نے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی، تو اللہ ایسے بندے کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماں و بہنوں، ہم تو پھر بھی ایمان والے ہیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلی علیین عطا فرمائے اور ہم تمام کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔